کہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہے تو دور مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور پھر اس سے ہمیں کیا میسج ملے گا اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، 9 ہجری میں ایمان قبول کیا اور بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کے بڑے شوقین تھے، روزانہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے، اتنا قرآن پاک کا انہیں شوق تھا۔ اور سبحان اللہ آپ کو ہی یہ سعادت ملی کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو چراغاں کیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک حدیث روایت کی، کہتے ہیں ماجرا یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا اور ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، کیمل، اور آ کر نبی پاک کے کان کے قریب کچھ کہنے لگا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا بات کر رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے تو وہ مالک بھی پہنچ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا اونٹ پہنچ گیا نبی پاک کے دربار میں، کہا حضور 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، یہ بھاگ گیا ہے، مجھے ملتا نہیں، آج آپ کے دربار میں ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہاری بڑی بری شکایت کی ہے۔ کہا حضور کیا شکایت کی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شکایت یہ کر رہا ہے کہ ساری زندگی اپنے مالک کی میں خدمت کرتا رہا، سامان اٹھاتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ذبح کر دیں گے، حضور مجھے فرما برداری کا یہ صلہ تو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب پوچھا کہ واقعی تمہارا یہی پلان ہے تو مالک کہتا ہے حضور ارادہ تو یہی ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ خود قربانی میں کئی اونٹ نحر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر اس اونٹ نے سفارش کی تھی، اس اونٹ نے چونکہ شکایت کی اور مدد کی درخواست کی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا یہ بتاؤ کتنے میں یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ وہ کہتا ہے 100 درہم میں۔ نبی پاک نے 100 درہم ادا کیے، اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اونٹ نبی پاک علیہ السلام کو دعائیں دیتا، آپ کی امت کو دعائیں دیتا، وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ایک حدیث میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو کہ شان مصطفیٰ کیسی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانور کی بھی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سبحان اللہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، جبھی تو حضرت تمیم داری نے نبی پاک سے پوچھا نا حضور یہ آپ سے اونٹ کیا بات کر رہا ہے، تو ایک تو کمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اور اب اس کے تحت جو ہم نے اور باتیں سیکھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جہاں اللہ نے بہت سارے القابات سے نوازا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں مدثر اور کہیں مزمل کہہ کے پکارا، وہیں اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہہ کر بھی پکارا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب کسی کے لیے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تو سمجھ آتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی۔ ایمان والے کے لیے تو میرے آقا دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں، مگر بے ایمانوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں رحمت کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان پر سے چہروں کے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ پچھلی قوموں کے جب وہ نبیوں کی بات نہ مانتے تھے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے، زمین میں دھسا دیے جاتے
جاتے تھے, آگ کا عذاب ہو جاتا تھا. مگر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, تو اب غیر بے ایمان والوں یعنی ایمان نہیں ہے جن کے پاس, ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ اب ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں, واٹ از دا میننگ آف عالم؟ پیارے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے نا, تو اللہ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب عالم میں داخل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی پر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. تو اب جب سب کے لیے رحمت ہیں تو جانور بھی فریاد کرتے تھے, آقا جانوروں کی بھی سنتے تھے, اور جس کو سب کے لیے رحمت بنایا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سب کی بولی بھی سمجھے, انڈرسٹینڈ بھی کرے ان کے پرابلم کیا ہیں. تو اللہ اکبر, یہ ایک بار نہیں ہوا, ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس آ کر جانوروں نے گفتگو کی. اور سبحان اللہ, چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اب سب کے لیے رحمت ہیں, تو اب ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. ہم نبی پاک کے امتی ہیں تو ہمارے اندر کیا وصف ہونا چاہیے. آج میرے بیان کا موضوع یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چونکہ ہم امتی ہیں جناب رحمت للعالمین کی, تو ہم بھی رحم دل بنے, ہم بھی سب کے لیے محبت پھیلانے والے بنے, ہم بھی سب کے مددگار بنے, ہم بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں جہاں جاؤں لوگوں کے لیے لائف مشکل کرتا چلا جاؤں, کہیں ایسا بننا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے. نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ, اب ذرا سنیے گا, حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی یہ وقت کے امام ہیں, انہوں نے بڑی پیاری باتیں فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں. not only for the مسلمین, not only for the human beings, بلکہ جانوروں پر, حشرات الارض پر, پرندوں پر, ہر قسم کی چیز پر ہماری طرف سے نرمی اور آسانی اور رحم دلی ہونی چاہیے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا. آقا فرماتے ہیں یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. اٹ مینز یہ کمپلسری کوسچن ہے, یہ کارڈ ہے, اگر آپ رحم دل نہیں ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جب صحابہ نے یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قلنا رحیم, حضور ہم تو آپس میں رحم دل ہیں. سنے نبی پاک نے کیا فرمایا, مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے, بلکہ فرمایا اس سے مراد رحمت عامہ ہے, انسانوں پر, جانوروں پر, اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرنا ہے. اب اس کا جب رزلٹ کیا بنا کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے, جو رحم دل نہیں ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم رحم دل ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, کیا باقی تمام مسلمانوں کے لیے, باقی تمام انسانوں کے لیے, اور پھر کیا جانوروں کے لیے بھی ہمارے دل میں رحم ہے؟ یاد رکھیے رحم دل بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اب بڑا خوبصورت فرمان امام شعرانی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے. اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلے رحم دلی کر لیتے ہیں, مگر اس کی کوئی کوانٹٹی بھی ریکوائرڈ ہے. آپ کہتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود جتنا اپنے حق میں رحم دل ہے, ہم اس کی حق میں اس سے بھی بڑھ کر رحم دل ہو جائیں کہ یہ وراثت مصطفیٰ ہے. اب ذرا سمجھیے گا, آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے, اس کو جتنا زور سے چاٹا مارو گے نا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. او باپ رے باپ, اب جو تھپڑ پڑے گا نا جتنا زور سے, کیونکہ بھائی اس کو جتنا زور سے ماروں گا اتنا بڑا انعام ملے گا. اور یہی کہا جائے کہ اپنے آپ کو جتنا زور سے ماریں گے اتنے پیسے ملیں گے. تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر ایک الارم سسٹم لگا, ہم زور سے ہاتھ لے کر بھی آئے نا, چہرے کے قریب آ کر ہاتھ خود ہی سلو ہو جائے گا. کہ مجھے دو آپشن دیے گئے کہ یا تو اے محبوب
तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाए, या तुम शफाअत ले लो, 50% ऑफ योर उम्मत विल गो इन जन्ना, या फिर शफाअत ले लो। प्यारे आका फरमाते मैंने शफाअत को इख्तियार किया क्योंकि शफाअत में वुसअत ज्यादा है। इसका मतलब गोया नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि मैंने इसलिए शफाअत को पसंद किया कि अल्लाह से गुजारिश करके अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाऊंगा। एक और जगह ऑप्शन दिया गया, हाय हाय, वो तो कुरान में मौजूद है ना, सूरह वद्दुहा पढ़ें, अल्लाह फरमाता है बल सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम करीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अब जरा अपने आप को रखकर सोचें, हमें और आपको कोई बहुत बड़ा बादशाह या दुनिया का कोई मालदार तरीन आदमी मिले और कहे जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें राजी कर दूंगा। उस वक्त हम में से लोग नॉर्मल क्या सोचेंगे, यार मुझे घर दे दें, मेरे बच्चों के लिए माल दे दें, थोड़ी और लग्जरीज मिल जाएं, मेरी फैमिली के लिए सुख हो जाए। नॉर्मली लोगों के जहनों में ये आता है। सुनो, जब जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए, वल सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, शान मुस्तफा देखें, नबी पाक का हम गुनाहगारों से प्यार देखें। मेरे आका फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। हाय हाय, ऐसा प्यार हमसे, तो बताओ ना कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? हमें उम्मती भी बना दिया गया, बगैर मांगे बनाया, और ऐसे आका का उम्मती बनाया जो हमें याद रखे, पैदाइश के वक्त याद रखें, जाहिरी हयात में याद रखें, और महशर के मैदान में भी तलाश कर करके उम्मतियों की शफाअत फरमाए। तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आज के इस मीलाद इज्तिमा में एक जिम्मेदारी तो हमें लेकर जानी चाहिए कि कम से कम मैं ऐसा उम्मती तो बन जाऊं कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे होंगे, ये मुसलमान ऐसा है तो मजहब इस्लाम कैसा होगा, अरे इसके अखलाक ऐसे हैं तो इसके नबी के अखलाक कैसे होंगे, ये सच्चा कितना है तो इसके आका की सदाकत क्या होगी। मगर सच बताइए, आज मुसलमानों की वजह से इस्लाम को दुनिया में बुरा भला कहा जा रहा है। आज हमारी हरकतों की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मजहब बहुत प्यारा है, हमारे आका की तालीमात शानदार हैं। हम कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज लेकर जाए ना कि अपने हिस्से का चिराग ये जलाऊंगा कि कभी मुझे देखकर कोई इस्लाम के बारे में बुरी बात नहीं करेगा, मेरी वजह से मेरे दीन को कोई बुरा भला नहीं कहेगा। अगर ये हम करने में कामयाब हो गए तो जब इंशाअल्लाह प्यारे आका से कब्र में मुलाकात होगी, जलवा दिखाया जाएगा, तो ये तो कह सकूंगा ना कि हुजूर अपने हिस्से का चिराग जला के आया हूं, हुजूर मैंने अपने हिस्से का काम किया है। ठीक है, जमाने में बहुत सारे लोग गलत करते थे, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपकी तालीमात पर अमल करके आया हूं, तो इंशाअल्लाह मुंह दिखाने जैसा भी होगा, नबी पाक की रिजा भी हासिल होगी। तो कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं तो हमारे अंदर रहमदिली होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए अच्छा जज्बा होना चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अब जब भी इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इनकी हिस्ट्री में जलाल नजर आता है? मगर आप किस कदर रहम दिल भी थे कि एक बार आपके बकरियों के रेवड़ से कोई बकरी भाग गई, आप दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जा रहे हैं, वो बकरी खारदार झाड़ियों में चली गई, लहू लुहान हो गई। हजरत मूसा जब उसे लेकर आते हैं, आपके कदमों पर भी जख्म लग जाते हैं, आप उस बकरी को कांधे पर उठाकर कहते हैं, उसकी जिस्म से बट्टी झाड़ते हुए फरमाते हैं कि ऐ बकरी, मुझ पर नहीं तो अपने ऊपर ही ख्याल किया होता, ये तुमने अपने साथ क्या किया। और आंखों से आंसू जारी हैं, अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, मगर बकरी से ऐसा प्यार है। मगर आज मूसा, हमारी गाड़ी से बाज़-औक़ात किसी को ठोकर लग जाए, लोग रोड पर तड़प रहे होते हैं, मगर लोगों के दिलों में, जिनके दिल में रहम नहीं होता, उनको रहम नहीं आता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है, नबी पाक की जो तालीम है वो हमें रहम दिली सिखाती है। हजरत अली खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके घर में चूंटियां नजर नहीं आती थी, तो किसी ने कहा हुजूर आपके घर में चूंटियां क्यों नहीं हैं? अल्लाह अकबर, कहते हैं मुझे पता है चूंटियां जब बाहर निकलती है ना तो पैरों तले रोंद दी जाती है, चूंटियां हलाक हो जाती हैं। मैं सुबह उठते ही जहां मेरे घर में चूंटियों का सुराख है वहां कुछ अनाज रख के आ जाता हूं ताकि उनको बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बाहर निकलेंगी तो किसी के कदमों तले रोंद दी जाएंगी। इस कदर ख्याल है अल्लाह की मखलूक का, मगर आज हमें इंसानों का ख्याल है कि नहीं, इस बारे में गौर करें। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है ना, इंसानों पर मेहरबान, जानवरों पर
پر مہربان, आओ मैं जमादात पर मेहरबान बताऊं, बेजान चीज वो क्या है. वो वाकया आप सबको याद होगा. अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए. रियाजुल जन्ना में एक सुतून है ना, एक पिलर है जो याद दिलाता है एक अजीम वाकये की. और वो वाकया क्या था कि नबी पाक एक खजूर के तने से टेक लगाकर बयान किया करते थे. और वो बयान करते करते एक सहाबिया आकर अर्ज करती हैं, हुजूर आप तने से टेक लगाते हैं, मैंने आपके लिए मिंबर बनाया है, हुजूर इस मिंबर पर तशरीफ रखें. मेरे आका ने मिंबर पर बैठकर खुतबा देना शुरू किया. सहाबी कहते हैं मस्जिद नबवी में जिस तरह बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, ऐसे रोने की आवाज आई. हम सब हैरान हैं, आवाज कहां से आ रही है, किसी को समझ नहीं आ रही कि रो कौन रहा है. रोते हुए नजर कोई नहीं आ रहा, मगर नबी पाक मिंबर से उतरते हैं, उस सुतून को हाथ फेरते हैं, एक रिवायत के मुताबिक सीने लगाते हैं. और रावी कहते हैं पहले जो चीख चीख कर कोई रो रहा था, अब जैसे रोते रोते बंदा वापस सिसकियां लेता है. कहते अब सिसकियों की आवाज आई और आहिस्ता आहिस्ता वो सुतून चुप हो गया. और प्यारे आका ने वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए जिसका मजमून है कि ऐ सुतून अगर तुम कहो तो तुम्हें यहां किसी बाग में लगा दूं, फिर से जिंदा कर दूं, तुम्हारे पौधे भी निकले, तुम्हारे फल भी निकले, या कहो तो तुम्हें जन्नत के बाग में लगा दूं. और नबी पाक फरमाते सुतून ने मुझे कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत के बाग में लगा दें. नबी पाक ने मस्जिद नबवी में ही इसकी तदफीन कर दी. आज भी रियाजुल जन्ना में आप जाएं, आपको एक सुतून जो मिंबर रसूल के पास है, अस्वानातुल हनाना नजर आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनाना? हनाना के माने हैं रोने वाला सुतून. अल्लाह अकबर. गोया दुनिया आज भी मानती है कि ये सुतून रोया था और नबी पाक ने उसे सीने लगाया था. पत्थर की बात करे, अल्लाह मुझे और आपको जबल ओहद की बार बार हाजिरी अता फरमाए. उस पहाड़ के बारे में मेरे आका ने फरमाया जिसका मजमून है ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा. जरा इन दो वाकयात को याद रखिएगा. सुतून रोता है, आका सीने लगाते हैं और जन्नत में लगा देते हैं. और पहाड़ मोहब्बत करता है तो आका फरमाते मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं और ये जन्नत में मेरे साथ जाएगा. उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है. अरे सुतून तो बेजान है, पत्थर और पहाड़ तो बेजान है, वो मोहब्बत करे तो आका सीने लगाएं. अगर उम्मती दिल से मोहब्बत करे तो क्यों ना करम नवाजी होगी, क्यों ना जन्नत में ले जाएंगे. तो सच्ची गुलामी इख्तियार करनी है, सच्चा इश्क रसूल अपने दिल में ले आइए. इंशाअल्लाह दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है. तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज मैं अर्ज करने आया हूं कि जहां हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी है बीइंग उम्मती ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम, उसके साथ साथ अपने दिल में रहम दिली को भी पैदा करना है. अब यहां बाज औकात तो घर में बेटी पैदा हो जाए तो बीवी को ताने दिए जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि बेटी क्यों पैदा हो गई है. अल्लाह अकबर. क्या बेटी औरत के हाथ में है पैदा करना? अगर ऐसा हो भी गया तो अल्लाह की देन है. और फिर इस पर इतना प्रेशर ना लिया करे कि बेटियां पैदा हो रही हैं तो इनकी शादी का क्या होगा. अरे जिस रब ने बेटी दी है वही इंतजाम फरमाने वाला है. और सुभान अल्लाह, बेटियों की फजीलत कैसी है. नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि बेटियों को बुरा न कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं. जरा सोचे ना, कितना प्यारा जुमला है कि मैं भी बेटियों वाला हूं. बल्कि हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों उन बेटियों की अच्छी परवरिश करे. हदीस पाक का मजमून है तो उस अल्लाह की रहमत से उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है. एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, आका फरमाते 2 बेटियां हों फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है. अल्लाह अकबर. साहबी रसूल कितने कमाल के थे. हम जैसों के लिए भी सवाल कर लिया. हो सकता है अभी भी कोई सोच रहा हो जिसकी एक ही बेटी हो. जब ये मैं हदीस पढ़ रहा था, मैं भी जब यहां तक पहुंचा, मैंने कहा मेरी तो एक ही बेटी है. अल्लाह अकबर. साहबी कहते हैं किसी की एक बेटी हो, मेरे आका फरमाते एक भी बेटी हो तो जन्नत वाजिब हो जाती है. अरे बेटियां तो जन्नत में जाने का टिकट है और बेटियां पैदा होने पे घर पे लड़ाइयां हो रही हैं. कहां गई वो रहम दिली? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका का अपनी बेटी के साथ क्या सलूक था. बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब नबी पाक के दरबार में आती, मेरे आका खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, अपनी जगह बिठाते. और जब नबी पाक बीबी फातिमा के पास जाते, बीबी फातिमा खड़ी होकर नबी पाक का हाथ भी चूमती और अपनी जगह बिठाती. प्रैक्टिकल
پریکٹیکل کر کے میرے نبی نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے، رحم دلی کیسے رکھنی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیوں پر ایثار کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، کہتے میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، اور پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس عورت نے اس کھجور کو بھی 2 کر کے اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ ماں ہوتی ہے نا، بھوکی وہ بھی تھی مگر دونوں بیٹیوں کو 1.5 کھجور کھلا دی۔ کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا، نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور ایک مسکین عورت آئی تھی، 3 کھجوریں دی، خود نہیں کھایا اس نے، اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، رحم تھا نا، پیار تھا، اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور رحم دلی کی بات جہاں تک کرنی ہے، اگر ہمارے دلوں میں رحم نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، یعنی رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے۔ جس کے دل میں رحمت نہیں نا، سمجھ تو دل بھی بدبخت ہو گیا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کسی کو بنایا، آرڈر دیا، وہ گورنر بن گیا، ساتھ ہی کھڑا تھا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر اسے چوما، تو وہ گورنر کہتا ہے بچوں کو چومتے ہیں، میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بالخصوص غریب لوگوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ رحم دلی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ خوش نصیب ہے جن کے دلوں میں رحم ہے، اور جن کے دل میں رحم نہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رقیق القلب اور مجھے رحم دل بنا دے۔ اب آخر میں جو جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے مگر ان کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ عورت لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اس عورت نے اس بلی کو بند کر کے بھوکا رکھ کے تکلیف دی تھی، اب اسی جانور کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک ہے۔ اگر آپ کو جانور پالنا ہے تو پہلے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسا نہیں اس کا حساب نہیں ہوگا، جانوروں کے ساتھ زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ اور سبحان اللہ، آپ ذرا بتائیے، یہ پڑھے لکھے اور ٹریولر بیٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں یار فلاں ملک میں کیا رائٹس ہیں، ادھر جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر تو پودوں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر انسانوں کے بھی رائٹس ہیں، کمال قانون ہے۔ مجھے بتاؤ، لگتا ہے پھر آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو نبی پاک کی ادائیں، ان کی حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں اور آپ اسلام کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاشرے سے زیادہ اچھا معاشرہ، اور حقوق جتنے اسلام نے بیان کیے کسی اور میں نہیں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تعلیمات تو اسلام کی لے لی ہے اور ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، تو کیوں نہ آج 1500 سالہ میلاد کے موقع پر ہم بھی اپنے دل میں یہ رحم دلی پیدا کریں اور سب کے لیے بہتر ہو جائیں۔ اور اب آخر میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں، اور جو وظائف علماء نے بتائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، میرے اندر بھی غصہ کم ہو جائے، میرے اندر بدلے کی آگ کم ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں سینٹرل جیل کے اندر میرا قیدیوں میں بیان تھا، میں نے وہاں جا کر بھی یہی بات کی کہ 90% اگر آپ قیدی بھائی جو بیٹھے ہیں غور کریں آپ یہاں پہنچے کیسے، تو سب سے بڑی وجہ یہ نکلے گی کہ آپ نے اپنے غصے پر قابو نہیں پایا ہوگا، چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا، چھوٹے سے جھگڑے کو بڑا بنایا، کسی کو قبر میں بھیجا اور کوئی جیل میں آ گیا، کسی کا سر پھوڑ دیا اور آپ میں سے کوئی جیل میں آ گیا، اور آج بھی آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ قیدی آج بھی ایسے تھے
جو مجھے پتا ہے میں نے پوچھ کر کہا بھی کہ آج بھی آپ یہ پلاننگ کر رہے ہوگے کہ بس اب قید سے باہر نکل کے فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے کیس کیا تھا، اب فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے یہ کیا تھا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنیں جو مجھے پردے میں سن رہی ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، یا یہ پلاننگ ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑنا ہے، موقع ملنے کی دیر ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، تو پھر یہ رحم دلی تو نہ ہوئی. میرے آقا تو جان کے پیاسوں کو بھی بخش دیا کرتے. اچھا اشعار سب کو یاد ہوں گے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ارے بھائی کوئی گالی تو دے پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہے. میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. نہیں میرے پیارے اسلام اگر نبی پاک کے امتی ہیں تو کوئی تو اپنے اندر معافی، درگزر اور یہ ریونج کی عادت کو ختم کیجئے نا. تو آئیے آج میں آپ کو آخر کے بیان کے آخر میں کچھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے دل میں رحم دلی کو پیدا کرنا ہے. تو اب رحم دلی کیسے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو نام ہے نا رحمان اور رحیم، یہ وہ نام ہے کہ اس کی کثرت کریں، اس کی برکت سے آپ کے دل میں رحم کے جذبات بڑھ جائیں گے. ناموں کا اثر ہوتا ہے، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا پڑھتے رہتے ہیں. کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار حضور آپ بات صحیح کر رہے ہیں، میرے بیان میں بھی کئی ایسے آتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے مگر ہوتا نہیں ہم سے. سنتے وقت تو سب ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یار اب نہیں کروں گا، لیکن جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا، ڈرائیور نے کچھ گڑبڑ کر دی، لیٹ آیا، فلاں کام کے لیے بھیجا ٹائم پہ نہیں آیا، خان صاحبہ نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، بیوی نے جو کام کہا تھا وہ نہیں کیا، اس وقت دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا. دو الگ چیزیں ہیں. ماشاءاللہ میں جانتا ہوں، میں آپ میں سے کئیوں کے چہروں کو دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے بیان میرا کئی بار اور بھی علماء سے باتیں سنی ہوئی ہوں گی. یہ نئی باتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث بار بار سنتے ہیں. بٹ کمال یہ ہے کہ یہ جو دماغ میں میٹھی میٹھی باتیں آ رہی ہے نا، یہ زبان سے بھی میٹھے انداز سے اترتی ہیں یا پھر زہر نکلتا ہے، پھر کانٹے اور شولے نکلتے ہیں. ایکچوئل ریکوائرڈ یہ ہے. باتیں تو ہر کسی سے کروا لو کہ یار بڑی اچھی بات ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن مزاج کے خلاف بات ہوئی، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ سب سے صبر پہ بیان کروا لو کہ تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے. تکلیف آئی تو پھر کیا ہوا؟ اب اصل موقع تو جب آیا نا کہ اب صبر ہے کہ نہیں، اب پیشنس ہے کہ نہیں، کہ اب شکوے شکایات واویلا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مزہ اس بات پر ہے کہ جب یہ کام وقت آئے تو میں ریئیکٹ ایسے کروں جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو وظیفہ کیا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر شفقت آنا شروع ہو جائے گی، رحم دلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح علماء فرماتے درود پاک کی کثرت ایسی ہے کہ جو جتنے درود پڑھتا جائے گا انشاءاللہ اور بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نرمی، رحمت اور شفقت آ رہی اور زبان میٹھی ہو جائے گی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ہر بندہ مبلغ تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیچ کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے، اپنے آفس میں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں یار ہماری بات دل میں نہیں اترتی، ہماری بات کا وہ امپیکٹ نہیں آتا، زبان میں تاثیر کیسے ملے. اب میں آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں. اف یو نیڈ کہ آپ کی باتیں لوگ سمجھیں، ان کے دلوں میں اتریں، تو اس کا بڑا زبردست فارمولا ہے. فارمولا یہ ہے کہ آپ بات کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے نا. اگر یہی زبان کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والی ہونا، اللہ آپ کی زبان میں مٹھاس بھی ڈال دے گا، آپ کی باتوں میں برکت بھی آ جائے گی، آپ کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار پہلے تو اس طرح اثر نہیں کرتی تھی بات، اب تھوڑی سی باتیں اثر کرنے لگ گئی ہیں. وائے؟ کیونکہ آپ نے اسی زبان کو، جس زبان سے آپ لوگوں کو سمجھا. میں ٹیچرز کے لیے بھی ٹپ دے رہا ہوں، یہ ماؤں کے لیے بھی میری ٹپ ہے جو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتی ہیں، جو اسپیک کرنا چاہتے ہیں، جو کورسز کرواتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو لرن، جو کچھ سکھانا ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹیچ، آپ جس زبان سے سکھا رہے ہو نا، اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کرتے ہیں. اللہ کا نام لیتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زبان کی مٹھاس لیول ہی اور ہو جائے گا. اور ثواب کتنا ہے اللہ کے ذکر کا ثواب؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ
اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے شاید 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، اور 10 سیکنڈ میں ہم نے کیا کما لیا. میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. بعض اوقات کچھ لوگ ملتے ہیں، حضرت کوئی اسپیشل سا ذکر بتا دیں، اسپیشل سا وظیفہ بتا دیں. ایک تو ہر بندے کو اسپیشل سا ضرور لگانا ہوتا ہے، دعا بھی اسپیشل والی چاہیے ہوتی ہے. بھائی دعا ہوتی ہے، اسپیشل کون سی ہوتی ہے؟ حضرت ذرا وہ اسپیشل والی دعا کرنا. چلو بھائی ٹھیک ہے، آج میں آپ کو اسپیشل وظیفہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو سارے مانگتے رہتے ہیں نا، میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی، میں نہیں بتا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی زبانی بتانے جا رہا ہوں. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. اچھا، میں چونکہ بیانہ بینڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کچھ منٹوں میں قبلہ علامہ بشیر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، دعا فرمائیں گے، تو بس میں اسی لیے 2-4 منٹ مزید آپ کے لے رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہے گا، اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے ہونی چاہیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ چاہتے سب ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. اچھا، پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اس پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ غور کریں، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مرتے وقت کلمہ سب کو چاہیے. ارے بابا، اگر آپ کو مرتے وقت کلمہ چاہیے تو زندگی میں عادت تو ڈالو نا. اگر زبان عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا. تو کم از کم روزانہ 100 بار تو کلمہ پڑھ لے. اور علماء فرماتے ہیں جو کلمہ پاک کی زندگی میں کثرت کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا، یہ پڑھتے رہا کر انشاءاللہ. ایک تو برکت تو ملنی ہے، ایمان کی سلامتی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. اسی طرح علماء کہتے ہیں قبرستان کا فریکوینٹ وزٹ جو ہے نا، وہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. وہ رحم، وہ تکبر نہیں کرنے دے گا. بندہ جب دیکھے گا آنا ادھر ہی ہے، اتنا کرو فر، اتنا جاہو جلال، اتنا جناب میرے اللہ تللے، میں کسی کو کہتے نا سامنے آنے نہیں دیتا، بسل کے رکھ دیتا ہوں، لیکن جانا پھر بھی تو اس کی قبر میں ہے. تو اگر قبرستان کا وزٹ فریکوینٹی ہو اور غور کرے بندہ کہ آخری منزل یہ ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر سختی کا جی نہیں چاہتا. لیکن قبرستان بھی لیسن لینے جائے. آج کل تو دفنانے جاتے ہیں اور موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی ریٹ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کا کیا ریٹ رہا اور اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کیا رہے. تو یہ نہیں، قبرستان جا رہے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت اس کا رشتہ دار کون ہے مرنے والے کا.